الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہمارے یہاں دارالعلوم اسلامیہ عمارت شرعیہ گونپورہ پھلواری شریف، جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 17 مارچ کو بخاری شریف کا جو اجلاس ہونے والا ہے اس کی دعوت دینے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ سب حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ 17 مارچ کو 9 بجے تک گونپورہ دارالعلوم اسلامیہ عمارت شریعہ پہنچ جائیں، اور بہت اہم اجلاس ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا اس کو، کہ اللہ کی کتاب کے بعد، کلام اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ بخاری شریف جب ختم ہوتی ہے تو اس موقع سے دعا جو کی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ہمیں اجلاس بخاری میں شریک ہونا چاہیے۔ بہت سے احباب اور بزرگ حضرات کہا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کے یہاں اجلاس بخاری ہو تو ہمیں دعوت ضرور دیا کیجیے گا۔ بعض احباب تو مذاق بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کے یہاں بریانی بہت اچھی پکتی ہے، اس وجہ سے بھی میں آپ کے یہاں جاؤں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے بخاری شریف جو ختم ہوگی، وہاں جو دعا ہوگی تو اس میں شریک ہونا ہے، برکت کے حصول کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اصل تو بیان اور بخاری شریف کے بارے میں وہاں سنیں گے آپ۔ ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، 9 بجے سے بچوں کا پروگرام شروع ہوتا ہے، 1-2 گھنٹے بچے کے پروگرام ہوگا، اس کے بعد جو ہے پھر علماء کرام کا پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ 1, 1:30 اور 2 بجے تک دعا ہو جائے گی، اور پھر نماز ہوگی، پھر کھانا کھلایا جائے گا، انشاءاللہ آپ کی ضیافت ہوگی۔ تو اصل بیان تو وہاں سنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے چند پہلو، امام بخاری کی زندگی کے ایسے چند پہلو جو کہ نصیحت آمیز ہیں، میں سنا دوں آپ کو، تاکہ ایک تمہید ہو جائے اصل بیان کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ اب والد کا انتقال ہو گیا، ماں بہت پرہیزگار تھی، نیک تھیں، پارسہ تھیں، عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ ان کو فکر ہوئی کیسے بچے کی تعلیم ہو اور ان کی تربیت ہو، تو باپ کا سہارا اٹھ گیا۔ دیکھیے بزرگوں،
یہاں باپ کا سہارا اڑ جاتا ہے تو ماں ہمت نہیں ہارتی ہے، اور ماں نے ایسی تربیت کی کہ امام بخاری کہلائے، اور کوئی بھی عالم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھے۔ تو آپ بچے ہی تھے کہ یتیم ہو گئے، باپ کا سہارا، باپ کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا، لیکن ماں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو ہماری مائیں بھی ایسی ہونی چاہیے، ہماری بہنیں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر گارجین مرد کی شکل میں گارجین کا سہارا اڑ جائے تو ہماری مائیں اور بہنیں بچوں کی تربیت کریں۔ تو ان کی ماں، امام بخاری کی ماں بڑی پارسہ، عابدہ، زاہدہ تھی، اور انہوں نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تعلیم و تربیت کی کہ جو آگے چل کر امام بخاری سے مشہور ہوئے۔ دوسرا ایک پہلو امام بخاری کی زندگی میں یہ پایا جاتا ہے کہ امام صاحب پڑھنے لگے، پڑھنے کے کچھ دن ہی کے بعد امام صاحب کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب باپ تو ہے نہیں، باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا ہے، ماں بیچاری کیا کرے گی؟ تو اللہ کے سامنے روتی رہی، نماز پڑھتی رہی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر امام صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مصلی ہی پر نماز پڑھتے دعا کرتے وہیں نیند آ گئی، اور بہت دنوں سے دعا کر رہی تھی امام صاحب کی والدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے کہ جاؤ آنکھ کھولو، دیکھو تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹ آئی۔ تو دیکھیے، بینائی ختم ہو جاتی ہے، آنکھ سے روشنی ختم ہو جاتی ہے، باپ کا سہارا بھی نہیں ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتی ہے، اور دعا کرتی رہتی ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے، ایک روشن تاریخ ایسی آتی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء يرد القضاء، کہ دعا اللہ کے فیصلے کو ٹال دیتی ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، ہمارے گھر میں کوئی حادثہ آئے تو ہم اللہ سے لو لگائے، دوا بھی ہو اور دعا بھی ہو۔ بلکہ علماء نے لکھا جب گھر میں پریشانی آئے، حادثہ آئے، تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے لو لگائے، جہاں سے شفا ملتی ہے دل کو متوجہ کرے اللہ تعالی کی طرف۔ نمبر 2، صدقہ کرے۔ صدقہ کرنے سے فقراء اور مساکین کے قلوب خوش ہوتے ہیں، تو ان کی بھی دعائیں ملتی ہیں۔ اور نمبر 3، علاج و معالجہ بھی کرے، کہ علاج بھی سنت ہے اپنے نبی کی۔ تو امام بخاری کی جو بینائی ختم ہو گئی اور ان کی والدہ نے جو دعا کی، ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آئے، کوئی حادثہ آئے، تو بزرگوں اللہ سے لو لگائے، اللہ کے سامنے گر گڑائیں۔ جیسے کہ بچے کو بھوک لگتی ہے، اس کی زبان میں گویائی نہیں ہوتی ہے، صرف روتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو پیر رگڑتا ہے، بلاتا ہے، روتا ہے، تو ماں دوڑتی ہی بھی آتی ہے،
ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے دعاؤں کا اہتمام چھوڑ دیا۔ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، 300 صحابہ جہاد میں ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوپڑی میں، خیمے میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد ابدا، کہ اللہ اگر یہ جماعت 313 کی جماعت، یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی، آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ ادھر وہاں جہاد بھی چل رہا ہے اور ادھر جو ہے اللہ سے لو لگایا جا رہا ہے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے آواز نہیں آ گئی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ الدعاء يرد القضاء، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے۔ امام صاحب دعا کرتے ہیں اور ہم بھی کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ عربی دعا ہوتی ہے تو بہت سے لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اردو دعا ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ بھی ادھر ادھر بول کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں بزرگوں، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، ذکر ایک عبادت ہے، اسی طرح سے دعا بھی عبادت ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں کہا گیا کہ دعا تو عبادت کا خلاصہ ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، تہجد میں بھی، مغرب کے بعد اوابین میں بھی، اشراق میں بھی، چاشت میں بھی، جب بھی ضرورت ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، بلکہ بل بلائیں، انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آج کل طلبہ اسٹوڈنٹ میں بات ماننے کی صلاحیت نہیں، استاذوں، معلموں اور ٹیچروں کی جو خدمت ہونی چاہیے، جو ادب ہونا چاہیے، وہ ادب اڑتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ بخاری شریف جو وجود میں آئی، تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے استاد تھے، امام بخاری کے استاد تھے اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ۔ استاذ نے کہا، محمد نام تھا امام بخاری کا، محمد ابن اسماعیل، کیا محمد کیا کر رہے ہو آج کل؟ کہا کہ مطالعہ کرتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو استاذ نے کہا کہ احادیث جو تم کو یاد ہے، ان احادیث میں سے جو صحیح احادیث ہے ان کا انتخاب کرو۔ استاذ نے کہا اور شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اطاعت شعار تھے، انہوں نے بات مان لی اور اسی دن سے، اسی تاریخ سے بخاری شریف لکھنا شروع کر دیا۔ دیکھیے، استاذ کا اشارہ ہوا، استاذ کا مشورہ ہوا اور مشورے کو مان لیا گیا۔ شاگرد بہت اطاعت شعار، ایک بات کی وجہ سے، ایک مشورے پر عمل کی وجہ سے امت کو ایک بڑا سرمایہ مل گیا۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم باپ سے دعا لیں، استاذوں سے دعا لیں، استاذوں کی خدمت کریں، ٹیچروں کی خدمت کریں۔ خدمت سے، اور محاورہ مشہور ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بہت سے ایسے طلبہ تاریخ میں ملتے ہیں جنہوں نے بہت محنت نہیں کی، لیکن استاذوں کی خدمت کی، استاذوں کی اطاعت کی، بہت بڑے علامہ ہو گئے، اپنے میدان کے، اپنے فن کے ماہر ہو گئے۔ امام بخاری کے حالات سے، زندگی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنا فائدہ ہے،
اگر ہم باپ کی بات مانیں گے، اگر ہم ماں کی بات مانیں گے، استاذ کی بات مانیں گے، تو ان کا کیا ہو جائے گا؟ بلکہ اپنا فائدہ ہوگا، اپنا فائدہ ہوگا۔ صرف ایک مثال دوں، میں تو چھوٹا موٹا آدمی ہوں، جب بھی کسی استاذ کا فون آتا ہے میرے پاس، اگر میں سویا رہتا ہوں، میں اٹھ جاتا ہوں، اٹھنے کے بعد صحیح سے بیٹھتا ہوں، ٹوپی پہنتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں۔ استاذ بہت دور ہوتے ہیں، یعنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ استاذ سے بات کروں اور سر پر ٹوپی نہ ہو۔ تو اطاعت کا، خدمت کا، اطاعت شعاری کا فائدہ ملتا ہے۔ بزرگوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، بس ایک بات اور سنا دوں میں، آخری بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین تھے، ان کا حافظہ بہت قوی تھا۔ بخاری شریف دیکھے ہوں گے آپ لوگ، جو ہے موٹی موٹی 2 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی موٹی 2 جلدوں میں ہے، 4000 احادیث ہیں، اور تکرار کے ساتھ 7000 احادیث۔ ان کو 70، امام بخاری کو 70,000 احادیث یاد تھی۔ اب بڑا تعجب ہوگا، کیسے یاد کر لیے؟ ایک لمبا واقعہ ہے، ان سے پوچھا گیا بعد میں کہ امام صاحب کیسے آپ کا حافظہ؟ بہت لوگ آتے ہیں ہم لوگ پاس بھی، ایک کچھ بسکٹ پڑھ دیے تو ہمارا بچہ جو ہے، ہمارا بچہ بہت غبی ہے، ہمارے بچے کو یاد نہیں ہوتا ہے، ہمارے بچے کو یاد نہیں ہوتا ہے، بسکٹ میں کچھ لکھ دیجئے اور چینی میں کچھ پڑھ دیجئے۔ تو امام صاحب پوچھا گیا کہ آپ اتنے ذہین کیسے ہیں کہ 70,000 احادیث آپ کو یاد ہیں؟ لمبی لمبی حدیث ہے، 1-2 صفحے کی، 2.5 صفحے کی، پوری 2 جلدوں میں 4000 یا 7000 احادیث یاد ہے، اور ان کے علاوہ 70,000 احادیث یاد۔ پوچھے امام صاحب کو، تو پوچھا گیا کہ آپ اتنے ذہین کیسے ہیں، کیسے یاد رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے گا، سب کے لیے ہے یہ، میرے لیے، سب کے لیے۔ کہا کہ 2 بات پر عمل کیجئے تو یہ حافظہ قوی رہے گا۔ نمبر 1 تقوی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، خشیت الہی ہوگی، تو حافظہ قوی ہوگا، حافظہ قوی ہوگا۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم جو ہے اللہ کی روشنی ہے، اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گنہگار کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ علم جو ہے، خاص کر دینی علم، کوئی بھی علم ہو، بطور خاص دینی علم ہے، یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اللہ کی روشنی ہے، اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، ضابطہ ہے، اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ اللہ کی روشنی، اللہ کا نور گنہگار کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2 کہا گیا کہ وَالدَّوَامُ عَلَى الْمُطَالَعَةِ، بار بار مطالعہ ہو، بار بار کتاب کا اعادہ ہو، ایک کتاب کو، ایک سبق کو جو ہے بار بار پڑھیے، تو بار بار پڑھنے، مسلسل پڑھنے سے کتابیں یاد رہتی ہیں اور مضامین لوگ بھولتے نہیں۔ 2 چیزیں ہیں قوت حافظہ، نمبر 1 تقوی، اور نمبر 2 کوئی بھی کتاب ہو آپ بار بار پڑھیے، اس کو 10 بار پڑھیے، 20 بار پڑھیے۔ سورہ یاسین آپ نے یاد کیا بچپن میں اور پھر چھوڑ دیے، نہیں، اس کو بار بار پڑھیے۔ ہمارے حافظہ جو تراویح سناتے ہیں، بس بات ختم ہو رہی ہے، تو حافظ صاحب کو 10-20 بار پڑھنا پڑتا ہے، تب تراویح سناتے ہیں بزرگوں۔ تو ہمارے بچے بھی اگر اچھے ماحول میں رہیں گے، کتاب کو، سبجیکٹ کو، مضمون کو بار بار پڑھیں گے اور تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، تو حافظہ قوی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں پھر اعلان کرتا ہوں، میں آپ سب کو دعوت دینے حاضر ہوا ہوں،
اور کوئی غرض نہیں ہے، سب کو دعوت دے رہا ہوں۔ میرے پاس دعوت نامے ہیں رکھے ہوئے جھولے میں، آپ لے بھی سکتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تو آپ تشریف لائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سنت پڑھ رہے ہیں جو بچ گئے ہیں۔